ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عباس آفریدی صاحب, یہ جو آڈیو ویڈیوز ہیں یہ اب سامنے آنا تو شروع ہوئی ہیں, لیکن کیا ریکارڈ بھی ابھی ہونا شروع ہوئی ہیں, یا آپ بھی وفاقی وزیر رہے ہیں, حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, یہ معاملہ ایک نارمل پریکٹس اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور آپ لوگوں کو بس احتیاط کرنی ہوتی ہے؟ نہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک بحث کے لیے اپنا اچھا ہے کہ قانون کا نام دے دیا گیا, آپ جو ہے شام کو 6-7 گھنٹے پروگرام کر رہے ہیں. یہ جو ہے پاکستان میں کون سی چیز پہلی دفعہ ہو رہی ہے؟ سالوں سال سے یہی چل رہا ہے. سالوں سال سے اگر آپ کو یاد ہو, ججوں کی ویڈیوز نکلتی ہیں, چیف جسٹس کی ویڈیو نکلی ہیں, ایسے پی ایمز کی نکلی ہوئی ہے, سب نکلی ہوئی ہے, ویڈیوز نکلی ہوئی ہیں. یہ کوئی آج پہلے دن کی بات ہے نہیں. بدقسمتی سے ہم ہر کوئی اگر سیاسی ورکر ہے یا قومی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم آواز اٹھاتے ہیں, اگر پی ٹی آئی کو جتایا جائے تو ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کو جتایا جائے تو ٹھیک ہے, نون لیگ کو جتایا جائے تو ٹھیک ہے, اگر ہرایا جائے تو برا کیا. دھاندلی ہر دور میں ہوئی ہے اور متواتر ہوتی رہی ہے. اس میں نوید صاحب سے جواب لیتا ہوں, لیکن پہلے مغل صاحب یہ بتائیں کہ آج ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں, انہوں نے ایک مارچ کیا, پارلیمنٹ سے نکلے, سپریم کورٹ تک گئے. آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مخصوص نشستوں کے معاملے پہ ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف نہ ملا تو پھر ہم سڑکوں پہ جا کر انصاف لیں گے. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے؟ جی دیکھیں جی, ہم تو سڑکوں پہ آلریڈی ہیں, پچھلے 2 سال سے ہم سڑکوں پہ ہی ہیں. ہم تو ہر فورم پہ احتجاج کر رہے ہیں اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم احتجاج بھی کرتے ہیں, ہم کورٹس میں بھی جاتے ہیں, اور میڈیا میں بھی آ کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو بالکل تحریک انصاف کو اگر سپریم کورٹ سے انصاف نہ ملا تو ہم نے عوام کے پاس تو آلریڈی جانا ہی جانا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں محترم بھائی کی ایک بات پہ اگر اجازت دیں تو تھوڑا کمنٹ کر دوں. انہوں نے جوڈیشری کی بھی خامیاں گنوا دیں, وکلاء کی بھی گنوا دیں, سیاسی جماعتوں کی بھی گنوا دیں. ایک دفعہ قوم کو یہ بھی تو بتا دیں, آپ سیاست چھوڑ چکے ہیں, آپ نے نون لیگ بھی چھوڑ دی ہے, کہ جو میاں صاحب فارم 47 پہ کیا جو MNA بنے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے, یہ بھی تو قوم کو بتا دیں. آپ 47 45 میں پھرتے رہیں, قوم اسی طرح ذلیل ہوتی رہے گی. یا آپ جیت گئے تو آپ کیا کر لیں گے؟ ابھی آپ پارلیمنٹ میں آپ الیکشن جیتے ایک لفظ پہ ہے کہ ہم عمران خان کو جیل سے زوری پہ نکالیں گے. عمران خان جیل میں بیٹھا, آپ لوگ مزے کریں, ٹی وی چینل پہ آئیں, اسمبلی میں جائیں, عمران خان بیچارہ اندر جیل میں اور وہ رگڑا کھاتا رہے. آپ بولیں کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا. جب 9 مئی میں عمران خان کو خالی گرفتار, 1 منٹ, 9 مہینے میں جب اس کو گرفتار کیا تو آپ نے 210 آرمی انسٹیٹیوشن پہ حملے کیے. آج وہ جیل میں ہیں, آپ لوگ پارلیمنٹ میں بھی چلے گئے, صوبائی اسمبلی بھی چلے گئے. گنڈا پور صاحب آج حملہ کریں گے اسلام آباد میں, جیل سے چھوڑائیں. یہ کوئی خالی ورکر کو بیوقوف بنانے کے میں 1.5 منٹ کا مجھے چاہیے. دیکھیں, میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس بات میں کوئی شبہ نہیں, میرے سمیت تمام لوگوں کو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا ہے. مجھے 86,000 ووٹ ملا ہے, اس میں 86 بھی میرا اپنا نہیں ہوگا, 86 کا 86,000 عمران خان کا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ لینے کے بعد ہم مزے کر رہے ہیں, تو آپ کی اطلاع ہونی چاہیے کہ میں ہر 15 دن بعد مجھے جیل بھیج دیا جاتا ہے عمران خان کے لیے آواز اٹھانے کی پاداش میں. میں نے عید بھی جیل میں کی ہے, عید سے 10 دن پہلے بھی میں جیل گیا تھا, عید کے 10 دن بعد میں دوبارہ آ کے پھر دوبارہ جیل میں گیا ہوں, اور ابھی بھی اس کے بعد ایک اور میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہوا ہے جس پہ میری ابھی پرسوں ضمانت کنفرم ہوئی ہے. تو باقی ہم کوشش تو کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے مزید بہتر کوشش کرنی چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دوسری بات جو عباس آفریدی صاحب نے کی ہے کہ میں مان لیتا ہوں جی کہ آپ ٹھیک ہے اور میں غلط ہوں. آپ صرف یہ مان لیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہارے تھے اور فارم 47 پہ جو جیتے ہیں وہ غلط جیتے ہیں, انہیں نہیں جیتنا چاہیے. آپ صرف یہ مان لیں. میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان نہیں, میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان بھی 2 نمبر سے بنا تھا اور ابھی بھی 2 نمبر سے شہباز شریف بنا ہے. عمران خان بھی 2 نمبر وزیر اعظم تھا. اور اگر گینیز ورلڈ بک میں ایک چیز بتا دیں, ایک بتاؤں, گینیز ورلڈ بک میں اگر گینیز ورلڈ بک میں کوئی ریکارڈ آئے گا جھوٹ بولنے کا شہباز شریف و عمران خان صاحب کا, تو یہ انصاف کا معنی ایسا مقابلہ ہوگا. مجھے آپ بتائیں, جب محمود خان کے بارے میں دوپٹے کی بات, میرے سوال کا جواب نہیں, جب فضل الرحمان کے بارے میں, میرے سوال کا جواب نہیں, آپ کے خیال میں وہ ٹھیک تھا؟ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف 2 نمبری سے بنا ہے, نواز شریف 1 نمبری سے بنا ہے. ایک سیکنڈ, نواز شریف 1 نمبری سے بنا ہے, یہ بتا بات کا جواب دے دوں. سب سے پہلے تو جو آپ نے وکلاء کے بارے میں اور جوڈیشری کے بارے میں باتیں کی, میں ان کو سختی سے کنڈیم کرتا ہوں. وکلاء ایک بہت مقدس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور یہ ہر پروفیشن میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں.
آپ نے عدلیہ پہ بھی انگلیاں اٹھا دیں، آپ نے وکلا پہ بھی انگلیاں اٹھا دیں. اخلاقی جرت تو اتنی نہیں ہے کہ آپ مغل صاحب کی ایک بات کا جواب دیں. نواز شریف نہیں بولیں گے. اگر آپ کسی پہ انگلیاں اٹھاتی ہیں تو پھر آپ کو اتنی اخلاقی جرت بھی ہونی چاہیے. آگے سینیٹروں میں بھی برے ہیں، ہم بھی برے ہیں، یا حق بات کہنے کی آپ میں جرت ہونی چاہیے. دیکھیں وکلا کے پاس اچھے کیسز بھی آتے ہیں، برے کیسز بھی آتے ہیں. یہ ہر وکیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے کیس لیتا ہے، کس طرح کی ڈیلنگ کرتے ہیں. اس طرح آپ وکلا کمیونٹی پہ ایک دم انگلی نہیں اٹھا سکتے. ہر کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں، آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو برے لوگ بھی ملیں گے. لہٰذا ایک تو جو کمنٹس آپ نے یہ کیے ان کو میں سختی سے کنڈیم کرتا ہوں. باقی آپ کی صحیح. اپنی لڑائی، اب ذرا مجھے اب آپ مجھے اپنے معاملے کے حوالے سے، کیونکہ جہانگیر جدون صاحب آپ سے بھی اور نوید ملک صاحب دونوں سے میرا یہ سوال ہے، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کارروائی دیکھی، مخصوص نشستوں کا کیس جیسے چلا، ججز کی آبزرویشن، ریمارکس، سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے خیال میں کل متوقع طور پر مخصوص نشستیں کے حوالے سے کیا فیصلہ دے سکتی ہے؟ کیا تحریک انصاف کو مل جائیں گی؟ کیا سنی اتحاد کونسل کو یا حکمران اتحاد کے پاس، یا کسی کو نہیں ملیں گی؟ جدون صاحب پہلے آپ جواب دے دیجئے. پریڈکٹ کرنا تو بہت مشکل ہے ایگزیکٹلی کیا ڈیسیژن آئے گا، لیکن یہ بات ہے کہ ڈسینٹ ہے ججز میں اور یونانیمس فیصلہ کوئی نہیں آئے گا، اور حکمران اتحاد کو تو سیٹیں ملنی مجھے مشکل نظر آ رہی ہیں. حکمران اتحاد کو مشکل نظر آ رہی ہے. نوید ملک صاحب. سر دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، 2 اجلاس فل کورٹ کے ہو چکے ہیں، جس سے یہ بات تاثر آتا ہے. ویسے تو سب جوڈس ہے، کوئی ایسے رائے دینا مناسب ہی نہیں ہے، لیکن یہ لگ رہا ہے کیس مکمل ہونے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ مشاورت میں کنسنسس نہیں ہے اور یہ فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے. ویسے تو اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی یہ سیٹیں تھیں، اور لیکن انہوں نے وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جو کینڈیڈیٹ کی لسٹ تھی، اس لسٹ کے ساتھ انہوں نے ان سیٹوں ان کے نام بھی دینے تھے. اس کے بعد جو پارٹی تھی وہ تو دی ہیں، پارٹی اس وقت نہیں تھی لسٹ میں نام میرا. جو آپ نے یہ جو لسٹ ہے مخصوص نشستوں کی، اس وقت آپ نے نام نہیں دیا. انہوں نے ہمیں پارٹی کنسیڈر نہیں کیا نا، تو اس لیے انہوں نے لسٹ لی نہیں، لسٹیں تھیں. جب آپ نے اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ یہ معاملہ ظاہر ہے کہ وقت ختم ہو گیا. سینیٹر عباس آفریدی، عامر مغل صاحب، جہانگیر جدون صاحب، نوید ملک صاحب، بہت بہت شکریہ. اس وقت تمام نظریں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ہیں کہ کل متوقع طور پر وہاں سے مخصوص نشستوں کا کیس جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے مقدمات میں جو اہم ترین مقدمات ہیں ان میں سے ایک ہے، اس میں کیا فیصلہ سناتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.